الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ درس میں یہ بات کی گئی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، مگر مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لے گئے اور اگلے سال عمرے کے لیے پھر دوبارہ تشریف لائے۔ جب یہ اگلے سال عمرے کے لیے احرام باندھ کر آ رہے تھے تو اس وقت پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے بعض کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا، یہ اشکال پیدا ہوا کہ یہ جو مہینہ ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہے جس میں ہم سفر کر رہے ہیں عمرے کا، تو ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے یہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور عربوں کے ہاں دستور تھا کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ وہ حرمت والے مہینے تصور کرتے تھے۔ جتنی بڑی بھی لڑائی ہوا کرتی تھی ان مہینوں کے اندر ان لڑائی کو روک دیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کے پاس بھی کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے اس بارے میں واضح حکم موجود نہیں تھا، لہٰذا وہ بھی اسی بات کو یہی سمجھا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں جہاد کرنا، لڑائی کرنا یہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، اور باقی ایام کے اندر لڑائی اگر کرنے کی نوبت آ جائے تو کی جا سکتی ہے۔ تو اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اگر احرام باندھ کر یہاں سے نکلیں اور مکہ مکرمہ پہنچیں اور وہاں پر انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور ہم سے تلوار نکال کر جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو ہم آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ہم کس طریقے سے حرمت والے مہینے کے اندر ان سے لڑائی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس سوال کے جواب میں قرآن کریم کی آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، یعنی حرمت والے مہینے میں انہوں نے تمہیں اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے سے روکا تھا، اب اگر دوبارہ یہ حرمت والے مہینے کے اندر یہی عمل کا ارتکاب کریں تو تمہارے لیے ان سے لڑائی کرنا جائز ہے، تم لڑ سکتے ہو ان کے ساتھ۔ والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کے اندر بھی بدلہ لینا ہے۔ فمن اعتدى علیکم، بس تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے، یعنی معاہدے کی پاسداری نہ کرے اور اس کے باوجود کہ اس نے معاہدہ کیا ہے اس کے باوجود تمہیں روکتا ہے، عمرہ کرنے سے روکتا ہے اور لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ فمن اعتدى علیکم، بس اگر جو کوئی شخص تمہارے ساتھ حد سے تجاوز کر جائے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی حد سے تجاوز اس نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی اس کے ساتھ اتنے ہی حد سے تجاوز کر سکتے ہو۔ یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو تم ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو۔ کب تک کرو گے؟ جب تک کہ وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے درمیان میں، رک گئے، تو اب تم مزید لڑائی کرنا شروع نہ کرنا بلکہ وہیں پر اپنے لڑائی کو روک دینا۔ جس حد تک وہ تم پر زیادتی کریں اس حد تک تم اس زیادتی کے بدلے میں ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو، اور یاد رکھنا حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور یاد رکھو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العزت سے کا خوف رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد اسی کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن کریم کا یہ آیت رکوع شروع ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے، وہاں سے رکوع شروع ہوا اور یہاں پر ہم آیت کے اوپر پہنچے ہیں۔ ابھی تقریباً 1.5 رکوع ہوا ہے مگر تقوی کا لفظ کوئی 5 سے 6 مرتبہ اس کے اندر آ چکا ہے۔ واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، روزے کا مقصد بھی بتا دیا، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو۔ بار بار ایک لفظ قرآن کریم اختیار کر رہا ہے، ایمان والوں کو بار بار جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم واقعی ایمان والے بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ایسا ہو کہ جو اس کو گناہوں سے روک دے۔ یہ خوف ایسا نہیں ہے، دیکھیں یاد رکھیں کہ خوف 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خوف تو وہ ہے جو انسان کو بجلی کے کرنٹ لگنے کا ہے، سانپ کے ڈسنے کا خوف ہے،
یہ بھی ایک خوف ہے۔ اور ایک ڈر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ بچے کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی، یہ بھی ایک خوف ہے۔ مگر ان دونوں خوف میں، ان دونوں ڈر میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی خوف کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا، تقوی کا لفظ استعمال کیا، اس سے مراد یہی ڈرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے انسان ایسا ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب حقیقی مجھ سے روٹھ جائے، میرا پروردگار عالم جس نے مجھ سے اتنی زیادہ محبت کا اظہار قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا ہے، مجھ پر اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے وہ پروردگار مجھ سے روٹھ جائے۔ یہ ڈر اور یہ خوف جو انسان کو گناہوں سے روک دے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خوب مال کو خرچ کرو۔ یعنی جب انسان کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اب تم اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتے ہو، اگر وہ تمہارا راستہ روکیں تو اس راستہ روکنے میں تمہیں جہاد کرنے کی اجازت ہے، تو اب اس جہاد کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے، اور یہ مال کہیں اور سے نہیں آئے گا، ایمان والے ہی ہوں گے جو اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے با محاورہ تو غلط نہیں ہوگا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہ مارو۔ کیا معنی ہے کہ جب مفسرین نے اس کے دو معنی لکھے، ایک معنی تو یہ لکھا کہ جب اللہ رب العزت نے تم پر جہاد کو فرض کر دیا، اب جب یہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ تمہارے لیے ضروری ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اب اس کے باوجود تم جہاد سے اپنا رخ پھیر رہے ہو، اپنے آپ کو اس جہاد سے بچانے کے کام کر رہے ہو اور جہاد سے پیچھے ہٹ رہے ہو، تو تمہارا اس جہاد سے پیچھے ہٹنا تمہارا اپنے پاؤں پر کڑھاری مارنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم آج کفار کے ساتھ لڑو گے نہیں تو کفار کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور وہ یہ کفار طاقتور بنتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن تمہارے سر پر مسلط ہو جائیں گے، اور تم حاکم کے بجائے محکوم بن جاؤ گے، اور یہ جو کفار ہیں یہ تمہارے لیے حاکم بن جائیں گے۔ لہٰذا جہاد سے کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جہاد سے پیچھے ہٹ کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ مارنا۔ مفسرین نے دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا کہ ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آئے تو تم اس مال کے خرچ کرنے میں کنجوسی سے اور بخل سے کام نہ لینا۔ جب کبھی بھی اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے تمہیں حاکم وقت، تمہیں کوئی امام ہو، کوئی ایسا لیڈر ہو جو تمہیں اس وقت پہ پکارے کہ اس وقت پر فلاں چیز کے لیے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ضروری ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، اس وقت پہ اگر تم سستی دکھاؤ گے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے تو یہ مال کا جمع کرنا خود تمہارے لیے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی باعث ہوگا۔ لہٰذا ایسے موقع پہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے لیے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہ مارو، بلکہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ اس کا ترجمہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، وَأَحْسِنُوا، ہر عمل کے اندر صفت احسان کو پیدا کرو۔ صفت احسان کس کو کہتے ہیں؟ صفت احسان یہ اللہ رب العزت ہی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، مخلوق کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ صفت احسان کا تعلق خالق کے ساتھ بھی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اور دونوں کی تعریف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث مبارکہ میں فرمائی۔ صفت احسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے جب اس کا تعلق ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم يكن تراہ فإنہ یراہ، اگر تم یہ حیت اور یہ کیفیت نہیں بنا سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم عبادت کے اندر تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا تصور ہو، میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا مگر اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے اندر، ہر عبادت کے اندر، نماز کے اندر اگر بندہ کھڑا ہے، اس کی کیفیت مطلوب شریعت نے یہ رکھی ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کو یہ کیفیت حاصل ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت حاصل ہے تو بہت اچھا، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس محنت کو کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم صفت احسان پر پہنچ سکیں۔ وہ محنت کیسے حاصل ہوتی ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت صفت احسان کی عبادت انسان کو عطا کرتے ہیں، اس کے طریقہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ صحبت اولیاء کی برکت سے اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، اور وجہ اس کی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں یہ صفت احسان یہ ایک کیفیت کا نام ہے، یہ کسی کتاب کا نام نہیں ہے، کسی علم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور کیفیت کسی ایک سینے سے دوسرے سینے کے اندر منتقل ہوتی ہے، کتابوں کے پڑھنے سے کیفیت نہیں آیا کرتی۔ لہٰذا اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا لازم و ملزوم ہے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنا رہے تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، اس کے شیخ الحدیث ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے، فرمانے لگے کہ حضرت میرا ایک سوال ہے آپ سے، اور یہ سوال میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق اس سوال سے زیادہ ہے بنسبت دوسرے علماء کے۔ کیا سوال ہے؟ فرمانے لگے کہ حضرت میں تقریباً کوئی 22 سال کا یا 25 سال کا، 22-25 سال سے میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، اور 22-25 سال سے یہ حدیث مبارکہ میں ہر سال اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہوں کہ صفت احسان کہتے اس کو ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو 25 سالوں سے میں یہ حدیث مبارکہ پڑھا رہا ہوں، جب یہ حدیث مبارکہ پڑھاتا ہوں خوب مفصل تشریح کرتا ہوں اس بارے میں، خوب اقوال اس بارے میں بیان کرتا ہوں، ساری تفصیلات بیان کرتا ہوں، مگر خود یہ بات سوچتا ہوں کہ یہ کیفیت مجھے خود حاصل نہیں ہے، میں کیسے اس کے بارے میں اتنی تشریح کروں؟ تو یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیفیت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ حضرت فرمانے لگے، میں نے ان کو جواب دیا کہ جناب حضرت، بات دراصل یہ ہے کہ اس کیفیت کے آپ نے ایک محنت کی ہے علوم دینیہ کے اوپر، اور اللہ نے آپ کو ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جس طریقے سے علوم نبویہ کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے، کیفیات نبویہ کے اوپر بھی محنت اسی طریقے سے کرنی ہوتی ہے، اور اس محنت کے اندر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر آپ تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ کیفیت آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو واقعی بات یہ ہے، اگر ایک شخص 25 سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہو، وہ یہ بات کہے کہ صحبت اولیاء کے بغیر مجھے یہ کیفیت حاصل نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو عطا کرتے ہیں، اور اسی نعمت کا نام ہے تصوف و سلوک۔ تصوف کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی اللہ والے نے پوچھا کہ جی بتائیے تصوف کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کو ٹھیک کرنا، نیت کو انسان ٹھیک کر لے، یہ تصوف کی ابتدا ہے۔ نیت کا ٹھیک کرنا آ گیا، تصوف کی ابتدا ہو گئی، اور تصوف کی ابتدا ہے کہ انسان اس کیفیت کے اوپر نماز پڑھے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور چند دن کی واقعی صحبت اور محنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیفیت انسان کو نصیب فرما دیا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت نصیب فرمائے، صفت احسان نصیب فرمائے۔ تو صفت احسان کی کیفیت اگر اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہو تو معنی یہ کہ انسان ایسی عبادت کرے کہ وہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
اور اگر اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر کام کو اتنے احسن طریقے سے انجام دے کہ سامنے والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کسی بھی دنیا کے کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی درخت کے پتے کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، یہی صفت احسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک حدیث مبارکہ میں سمجھایا، فرمایا ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر احسان کو مقرر فرما دیا، ہر چیز کے اندر صفت احسان ہے۔ لہٰذا جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس کو اچھے طریقے سے لٹاؤ، لٹانے کے بعد اپنی چھری کو تیز رکھو اور اس کے گلے پہ تیزی سے چھری پھیرو تاکہ اس کی جان جلدی سے نکلے، اس کو اذیت نہ پہنچے۔ تو ہر کام کے اندر جس طرح سے جانور کو اذیت دینا ممنوع ہے، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اذیت دینا بھی ممنوع قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو بھی اذیت دینا ممنوع قرار دیا۔ ہر کام کو اس انداز میں انسان کرے کہ کسی دوسرے کے لیے باعث اذیت نہ ہو، تو یہ مخلوق کے ساتھ صفت احسان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، یہ صفت احسان میرے ساتھ بھی، میری مخلوق کے ساتھ بھی قائم کرو۔ اے اللہ، اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اس پر آپ کا انعام کیا ہوگا؟ میرے بندوں، تم مجھ سے محبت کرنے کے لیے تڑپتے ہو، تم اس بات کی دعائیں مانگتے ہو کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے، اے اللہ اپنا تعلق عطا کر دیجئے۔ ارے میرے بندے، تو مجھ سے محبت کیا کر کے دکھائے گا؟ اگر تو صفت احسان کو اپنائے گا، میں پروردگار تجھ سے محبت کروں گا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت صفت احسان پر رہنے والوں پر، صفت احسان کو اپنانے والوں سے اللہ رب العزت خود محبت فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت یہ صفت ہمیں بھی عطا فرمائے، یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اولیاء میں، اپنے چاہنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا ومن الماء البارد۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔